بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ تو کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ امام احمد بن مالک، ناظرین امام احمد بن مالک کے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ حج پہ بہت زیادہ رش تھا۔ ابھی آج کل بھی حج کا زمانہ چل رہا ہے، تو حج کے موقع پر بہت زیادہ رش تھا۔ تو امام احمد بن مالک بھی اس وقت حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یوں ہی ان کو خیال آیا کہ یار اتنا کراؤڈ ہے، اتنے لوگ ہیں یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے ہوئے، تو کیا ان سب کا حج قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اچھا، اب وہ یہی سوچتے سوچتے رات کو وہ سو گئے۔ اب رات کو ان کو خواب آیا اور خواب میں ایک پکارنے والے نے بتایا جی سب کا حج قبول ہے، صرف ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہے، باقی سب کا حج قبول ہے۔ اچھا، اب وہ ان کو تجسس ہوا کہ بھائی کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو بتایا گیا جی وہ فلاں علاقے کے رہنے والا فلاں بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آپ کو جب صبح جاگ آئی، آپ اٹھے تو آپ جو ہے وہ اس بندے کو ڈھونڈنے نکل پڑے کہ بھائی کون ہے، میں دیکھوں تو صحیح ایک دفعہ کہ ایسا کیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اچھا، ابھی آج کل بھی نا حج کا جب جو سعودیہ سے میری بہنیں ہیں وہ اس بات کو کنفرم کریں گے کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ جو رہائشی ہوتے ہیں، جو حج کے لیے گئے ہوئے لوگوں کی رہائش ہوتی ہے، ان کی علاقہ کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ پاکستانی ہیں، یہ یمنی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ کنٹری وائز ہر ملک کا یا پھر ہر علاقے کا الگ الگ خیمے ہوتے ہیں، یہ فلانے لوگوں کے فلانے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو یہ سب کے الگ الگ انہوں نے ترتیب بنائی ہوتی۔ تو اس وقت بھی وہ جس علاقے کا تھا، اس علاقے میں کہ جب وہ اس جگہ پر گئے نا، تو وہاں پر جو اس علاقے کے لوگ تھے ان سے انہوں نے پوچھا اس بندے کے بارے میں جس کے بارے میں ان کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کون ہے اور کیسا دکھتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ تو علاقے والوں نے بتایا کہ لو جی وہ تو بڑا نمازی پرہیزی، ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والا، بڑا نیک، بڑا بارش آدمی ہے، بڑا وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، آپ اس کو جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو عبادت میں ملے گا۔ تو امام احمد کو اس وقت یہ سب کو سن کر اور بھی تجسس ہوا اور بھی حیرانی ہوئی کہ یار یہ اتنا عبادت گزار بندہ ہے، اتنا نیک، اتنا جو ہے وہ پرہیزگار بندہ ہے، اتنا متقی ہے، اور پھر بھی اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آپ اسی تجسس کو دل میں لے کے جب اس کے خیمے میں گئے، اس کے پاس گئے، تو دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول تھا۔ اچھا، وہ بندہ عبادت میں مشغول ہے اور اس کے جسم پر عبادت کے باقاعدہ آثار ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جو بندہ ریگولرلی نماز پڑھتا ہے تو یہاں پہ محراب بن جاتے ہیں، تو اس کے جسم پر عبادت کے نشانات ہیں، آثار ہیں باقاعدہ، تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اب امام صاحب انتظار کرنے لگے اس کے نماز پوری ہونے کا۔ جب اس کی نماز پوری ہو گئی تو اس نے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلی بات جو کی کہ آپ امام احمد بن مالک ہیں اور آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا ہو گیا، میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اس کے اتنے نالج اور اس کے اتنے علم پر امام احمد جو وہ بڑا حیران ہوئے کہ یار یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس کو سب پتہ ہے، اتنا ہی عبادت گزار بندہ ہے، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، بٹ سٹل اس کا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ تو آپ نے اس سے سوال پوچھا کہ بھائی پھر تمہارا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ تو اس نے کہا جی میں نہیں بتاؤں گا، میرا حج مجھے پتہ ہے قبول نہیں ہوا، لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ پچھلے 19 سال سے میں حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کر مجھے بتا جاتا ہے، مجھے دھکے دے کر نکال جاتا ہے یہاں سے اور بتا جاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، تم جاؤ، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ بھی ناراض ہو گئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نہیں ناراض ہوتا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ایسا کیا ہے جس وجہ سے تمہاری ساری عبادتیں، تمہارا سارا حج قبول نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگا۔ اس نے کہا جی میرے باپ کی میرے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، میری ماں نے مجھے پالا پوسا، محنت مزدوری کر کے میری پرورش کی۔ جب میں جوان ہوا تو میں کاروبار کرنے لگا، جب میں کاروبار کرنے لگا تو میرے پاس بے تحاشا پیسہ آ گیا، میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ گیا کہ میں مجھ سے پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور میں عیاش ہو گیا۔
اس نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں عیاش ہو گیا، میں عیاش ہو گیا، میں نشے کرنے لگ گیا، میں جو وہ سارے پٹھے کام، ساری حرامزادیاں میرے اندر آ گئیں۔ میری ماں روزہ دار تھی، میری ماں عبادت گزار تھی، میری ماں نیک عورت تھی، وہ مجھے نیکی کرنے کی تلقین کرتی، وہ مجھے روزے رکھنے کا بولتی، وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہتی، تو میں ماں کی باتوں کو حقارت سے میں ٹھکرا دیتا۔ کہتا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں شراب کے نشے میں تھا، شام کا ٹائم تھا، میں شراب کے نشے میں تھا اور عصر کا ٹائم تھا، ماں میری روزے سے تھی۔ میں نے میری ماں کو کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ میری ماں نے کہا کہ شرم کرو، اگر تم خود روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم روزے داروں کا لحاظ کر لو۔ تو کہتا کہ میری ماں کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میری ماں اس وقت اپنے لیے افطاری کا انتظام کر لی تھی اور میرے لیے کھانا بھی بنا رہی تھی۔ تو کہتا کہ میں نے غصے میں آ کر میں نے میری ماں کو دھکا دیا اور میری ماں اس جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ کہتا کہ اس کے رونے دھونے سے، اس کے چیخنے چلانے سے علاقے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے مجھے دھکے شکے دے کر مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی، اور اس کے بعد باہر سے چیخو پکار، رونے دھونے کی آوازیں آتی رہیں ساری رات، اور میں باہر سے آوازیں سنتا رہا اور میں نشے میں دھت پڑا رہا اور میں اندر پڑا ہوا گندی گندی گالیاں، غلیظ گالیاں بک رہا تھا اپنی ماں کو۔ کہتا صبح جب میری آنکھ کھلی، جب مجھے ہوش آیا، میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنا سامان پیک کر رہی ہے اور وہ جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے میری بیوی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تم تو اپنی ماں کے نہیں ہوئے تو تم میرے کیا ہوگے؟ تو کہتا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا میری ماں کو، کہاں ہے میری ماں؟ تو اس نے مجھے ساری صورتحال بتائی کہ رات تم نے اپنی ماں کو تندور میں دھکا دے کر جلا دیا تھا، تمہاری ماں مر گئی۔ تو لوگوں نے راتوں رات اس کا جنازہ بھی کر دیا، اس کو دفنا بھی دیا۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت مجھے جھٹکا لگا، مجھے ہوش آیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو میں زندہ جلا چکا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ جس ہاتھ سے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا اسی وقت تلوار اٹھائی اور میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں نے اپنی ساری دولت، جتنے بھی میرے پاس دولت تھی، میں نے سب غرباء میں، غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تب سے لے کر آج تک میں بہت عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، میں حقوق العباد کا خیال رکھتا ہوں، میں لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتا ہوں، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، ساری عبادتیں کرتا ہوں، ہر سال میں حج کرتا ہوں۔ لیکن جب بھی میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر مجھے ڈانٹتا ہے اور مجھے دھکے دیتا ہے یہاں سے کہ تم نکل جاؤ، تمہارا حج قبول نہیں ہے، مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ امام احمد بن مالک کو یہ ساری سٹوری سن کے بڑا غصہ آیا۔ آپ نے جو اس کے منہ پہ چپیڑ جڑ دی، تھپڑ جڑ دیا، اور اسے کہا کہ تم اسی قابل ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہے، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تم کیسے انسان ہو؟ تم نے اپنے ہاتھ سے اپنی اس ماں کو مار دیا کہ جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور تمہیں غربت میں مشکلات سے لڑ کر اس نے تمہاری پرورش کی، تم نے اسی کو زندہ جلا دیا، تندور میں جلا دیا، اتنی اذیتناک تم نے اس کو موت دی۔ اچھا یہ کرنا تھا، یہ کر کے امام احمد بن مالک واپس آ گئے اور آ کر جو وہ اپنی وہ اگلی رات کو پھر سے ان کو خواب آیا، وہ سو گئے۔ اگلی رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی خواب میں۔ آپ نے فرمایا کہ امام، آپ نے ان کو جو بھی احمد کہہ کے مخاطب کیا ہے جو بھی، کہ تم تم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کی رحمت سے اسے نا امید کر سکتے ہو؟ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے کیسے اس کو یہ بول دیا کہ تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہے یا تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے؟ تم نے اسے تسلی کیوں نہیں دی؟ تو آپ نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کیسے اس کو تسلی دیتا؟ اس نے اپنی ماں کو مارا ہے اور کتنی وحشتناک موت اس نے اپنی ماں کو دی، میں کیسے اس کو بول دوں کہ تم اللہ اسے کیسے معاف کرے گا؟ میں کیسے بولوں کہ تمہیں اللہ معاف کر دے گا؟ تو آپ نے کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اس کے پاس، اس کو جا کے بولو کہ قیامت کے دن تمہاری ماں کی وجہ سے ہی تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن کیسے اس کی ماں کی وجہ سے کیسے ہوگی اس کی مغفرت؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس کی ماں اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے لے کے آئے گی کہ یا اللہ، میں نے اس کو جنم دیا، میں نے اسے پالا پوسا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میری جان لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ جیسے اس نے اپنی ماں کی جان لی ویسے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اسے وہیں پر گلنے سڑنے دو۔
تو جب فرشتے اس کو پکڑ کر لے کے جانے لگیں گے نا تو یہ ایک دفعہ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا سا فرشتے اور اس کو گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، وہ پھر سے پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا سا فرشتے اور اس کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے نا، وہ پھر سے پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور آواز دے گا کہ ماں یہ مجھے جلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتا وہاں پر ماں پھر پکار اٹھے گی کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ تو یوں اس طرح کر کے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ یہ میں نے آپ کو 10 منٹ لگا کر، یہ پورا 10 منٹ لگا کر میں نے آپ کو سٹوری سنائی۔ یہ کیوں سنائی ہے؟ یہ ہوتا ہے ماں کا مقام۔ ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، ماں کے ساتھ زیادتی کرنے سے، اگر آپ ماں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو لاکھ عبادتیں کر لیں، لاکھ حج کر لیں، لاکھ پرہیزگاری کر لیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں تو اپنے بچوں پر جان، آپ خود نشاور کرنے پہ آئے تو جان نشاور کر دے۔ تم نہیں بدسلوکی کر سکتے، تم نہیں 2 نمبری کر سکتے ماں کے ساتھ۔ تو یہ سٹوری سنانا مقصود تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ماں کو تنگ کر رہے ہیں۔ بی بی اگر وہ آپ کی نہیں تو کسی اور کی تو ماں ہے نا۔ یہ جو خاتون یا پھر سارے لوگ، صرف ایک خاتون نہیں بلکہ یہ سارے کا سارا ایک جڑ ہے، یہ پورا گروپ ہے جو ذلیل کر رہا ہے ستارہ کی ماں کو، اور ستارہ کو اس بات پر ٹرول کر رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے کہ نہیں ماں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ تو اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہے، وہ تو اپنی ماں کے لیے محبت کا اہتمام کر رہی ہے، مطلب محبت دے رہی ہے اپنی ماں کو، عزت دے رہی ہے اپنی ماں کو، اس کو ایک عزت والی زندگی اس نے اپنی ماں کو دی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پتا کہ اس کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہوگا اس کا؟ آپ لوگ جو اس کو صبح شام ٹرول کرتے ہو، ستارہ کو بھی اور اس کی والدہ محترمہ کو بھی، تو کیا وہ آپ لوگوں کی ماں کی جیسی نہیں ہے؟ آج نا روبینہ نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک طرح سے جو ہے وہ انہوں نے پوری ڈیٹیل، سارے راز جس طرح سے یہ ہوا، یہ میرے لیے بھی کافی اس میں کچھ چیزیں نہیں تھیں، جو جیسے ہوا انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ ہم جو ہے وہ میں کوئکلی آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں روبینہ نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں، تو ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں کوئکلی کروں، کیونکہ انہوں نے بڑی لمبی ویڈیو بنائی ہے روبینہ نے، تو میں کوئکلی جو ہے اس کو شارٹ کر کے آپ کو سناتا ہوں، تھوڑی بات ساتھ میں اپنی بھی کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رحمانی ہے اس کی میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ مسلسل میری امی کے اوپر ویڈیوز بنا رہی ہے، کبھی بولتی ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں یہ اس کے پاس چلی جاتی ہے، آپ بتائیں آپ لوگوں کی مائیں بھی ایسی ہیں؟ بالکل، یہ $1 ملین سوال ہے ان کا بھی، کیا آپ لوگوں کی مائیں بھی ایسی ہیں؟ مائیں تو ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس بیٹھے رہیں۔ ہاں، ماں کا ایک یہ سوچ ضرور ہو سکتی ہے کہ یار وہ میرا بیٹا ہے، اس کے حالات ماڑے ہیں، وہ اپنا گھر پتہ نہیں کتنی مشکل سے چلا رہا ہے، میں جاؤں گی تو میرے جانے سے اس کے اور جب بوجھ اس کے سر پہ آ جائے گا، میرا بھی بوجھ اس کے سر پہ آ جائے گا، تو میں وہاں رہتی ہوں جو میرا رہنا افورڈ کر سکے، وہ جو میرے اخراجات اٹھا سکے۔ یہ اس کی ایک سوچ ضرور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں ہے نا وہ، تو ماں سب بچوں کا ایکول سوچتی ہے، ماں سب بچوں کا سوچتی ہے، اسے اپنے کوئی بچہ اچھا ہے کوئی برا ہے، اسے اپنے سب بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لے لیں فاروق کو، جہاں ماں کو ضرورت تھی فاروق نہیں کھڑا ہوا، ایون کہ اپنی ماں کے خلاف جا کر چاچے غلام کو سٹیٹمنٹ دیتا رہا کہ میری ماں لالچی ہے، یہ وہ ساری باتیں کرتا رہا، لیکن دیکھ لو جب ماں قریب آئی، مطلب جب یہ احمد پور چھڑ کے آئی ہوئی تھی تو فاروق سے ملنے کے لیے کیسے تڑپ رہی تھی۔ بے شک وہ بہو جو بھی کرتی تھی، جو بھی اس کے معاملات تھے، لیکن وہ بیٹے کے لیے تڑپتی ہے، بیٹے کو دکھ میں دے کر، اور بیٹے کے حالات کو دیکھ کر بھی وہ روتی ہے کہ اس کی کافی ساری بیٹیاں ہیں، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ مسلسل فاروق کے بارے میں جو ہے وہ سوچ کے روتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ماں ہے نا، تو ماں کے دل میں تو پھر ایسے ہی ممتا ہوتی ہے، ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو پتہ نہیں ان لوگوں کی مائیں شاید ایسی ہوگی، یا شاید ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایسی مائیں دیکھی ہوگی کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہاں جا کر ماں بیٹھ جاتی ہے، تو ادروائز مائیں تو ایسی نہیں ہوتی۔ میں نے تو آج تک نہیں کوئی ماں ایسی دیکھی میری امی کے علاوہ اور بھی جتنی ماؤں سے پالا پڑا ہے، تو مجھے ہر ماں میں ممتا کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہر عورت جو کہ جس کو مطلب جو ماں کی عمر کی ہوتی ہے، جو میری ماں کی عمر کی ہوتی ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں اپنی ماں نظر آتی ہے، ممتا سا مطلب میری ماں سا پیار اس میں سے جھلکتا ہے، ممتا جھلکتی ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کیسے ایک ماں جیسی خاتون کو ذلیل کر لیتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں ان کی روح نہیں کانپتی، پتہ نہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یا پتہ نہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، یہ کیسے کر لیتے ہیں۔
یقین کریں میری نا ایک عادت ہے، اس ایج کی خواتین جتنی بھی ہوتی ہیں نا جن سے میں ملتا ہوں، ظاہر ہے میرا ایک لائف سرکل ہے، تو میں ان کو ماں جی کہہ کے مخاطب کرتا ہوں، تو وہ آگے سے بچوں والا ہی پیار دیتی ہیں، بچوں والی شفقت دیتی ہیں، تو ان کے الفاظ سے، ان کی زبان سے ویسے ہی شاید ٹپکتا ہے جیسے میری ماں کے الفاظ اور میری ماں کی زبان سے ٹپکتا ہے میرے لیے، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ذرا اس خاتون کو ماں کی طرح سمجھ کے دیکھیں، آپ کو بھی ویسا ہی آگے سے سلوک ملے گا۔ میں ملا ہوں ان خاتون سے جب یہ اسلام آباد میں تھی نا، اسلام آباد میں جب یہ ہوا تھا، میٹ اپ ہوا تھا، جب میں بھی وہاں پر گیا تھا، تو دعائیں دے رہی تھی مجھے، حالانکہ اس وقت تو معاملات کافی خراب تھے اور بہت سارے جو ہے وہ گڑبڑے کر کے میں وہاں پر گیا تھا، تو جب میں نے ان کے آگے اپنا سر کیا نا، سر جھکایا پیار لینے کے لیے ان سے، تو مجھے دعائیں دے رہی تھی کہ بیٹا اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، کوئی بات نہیں بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کی فکر کرو۔ تو وہ ماں ہے نا، تو میں نے ماں سمجھ کے ایک بیٹے کی طرح سر جھکایا پیار لینے کے لیے، تو انہوں نے ماں بن کے دکھایا۔ تو بھائی ان کو ماں سمجھ کے دیکھو، آپ لوگ کیوں اس بیچاری کو ذلیل کرتے ہو؟ اس نے آپ کا کیا گنوایا ہے، یا اس نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ وہ آپ کو کون سا کچھ بولتی ہے؟ وہ تو کسی کو کچھ نہیں بولتی۔ جب جو اینڈ کر دیتے ہیں بابا جی، پھر مجبور ہو کر کوئی ہفتے 10 دن بعد، 15 دن بعد، کوئی مہینے بعد اپنے بیٹی کے چینل پر وہ کوئی چند سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے لیے، اور باقاعدہ نام لے لیتی ہے۔ جیسے چاچا غلام نام لیتا ہے نا، تو وہ باقاعدہ نام لے لیتی ہے کہ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر بات ہو رہی ہے، تو میں ڈائریکٹ نام لے کر بات کر دوں کہ بات صرف وہیں جائے۔ تو وہ تو اتنا محتاط ہو کے بات کرتی ہے اور تم لوگوں کو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے کیا پاں پڑی ہوئی ہے، جو وہ آ جا کر سارا تم لوگوں کی جتنا بھی زور لگتا ہے اس ماں اور اس کی بیٹی پر لگتا ہے، اور اس دنیا میں تم لوگوں کو کوئی گڑبڑ، کوئی گھوٹالا نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے اگلے دن جو ہے وہ کہا تھا، اپنی ویڈیو میں یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھائی تم لوگوں کو نہیں نظر آتی وہ پنکی جو گرفتار ہوئی ہے، کیا کیا کتنا کھچ اس نے جو ہے وہ اس سوسائٹی میں مارا تھا، مجال ہے کسی کے منہ سے افتخ نکلی ہو، پتہ ہے نا اس کے چیلے چپاٹے بڑے ہیں خیر، تو کہتے ہیں جی میری امی بڑی عمر کی ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں، کبھی میں نے یا میری کسی بہن بھائی نے آپ کا یا آپ کے والدین کا نام لیا ہے؟ تو فرق نہیں پڑتا بھائی، وہ یہ سب چیزیں سوچتے نہیں ہیں، اور نہ میری امی کا چینل ہے، نہ وہ کسی کے اوپر بات کرتی ہے، کسی کے اوپر بھی وہ بات نہیں کرتی، تو آپ کیوں اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہو؟ مجھے بس یہی سوال کرنا تھا آپ لوگوں سے۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے کیسے ان کی زندگی گزری ہے، کیسے وہ رہیں، کیسے انہوں نے ٹائم گزارے ہیں۔ دیکھیں تھوڑا بہت تو مجھے آئیڈیا تھا، ذرا جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن تھی میرے پاس، لیکن جو ہے وہ بڑی کھل کے بڑی ڈیٹیلس انفارمیشن آج آنٹی روبینہ نے دی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ آپ لوگ آ جاتے ہو بات کرنے، آپ اپنے بچے کو دیکھو، تمہارا بیٹا بیمار ہے، اس کو دیکھو، تم آ جاتی ہو میری ماں کے اوپر، سارا دن اس کے پیچھے لگی رہتی ہو، دن میں 3 4 ویڈیوز بنا لیتی ہو، اور کچھ شرم کر لو، میری امی کا نام نہیں لو، اللہ اس عورت کو ہدایت دے، یہ میری امی کا نام نہ لے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ بیمار رہتی ہیں، یہ آتی ہے انہی کے اوپر ویڈیو بناتی ہے۔ آمین جی، اللہ سب کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں میں نے کیا بولا تھا؟ یہی بولا تھا کہ امی کی شادی ہوئی تھی تو ہم نانی کے پاس رہتے تھے، تو پھر کہاں رہتے ہم لوگ؟ آپ بتا دیں۔ ظاہر اور کہاں رہنا تھا، نانی کے پاس ہی رہنا تھا، اور پھر یہ لوگ ظاہر چھوٹے چھوٹے تھے، اور پھر اور کس نے سنبھالنا تھا؟ ماں ہی سنبھالتی ہوتی، پھر اگر کوئی اس طرح کا مسائل بیٹیوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر بیٹیوں کے بچے کس نے سنبھالنے؟ آپ بھی تو ظاہر ہے اب نانا کا جو یہ معاملہ ہوا ہے تو نانا کے بیٹا آپ ہی نہیں سنبھالا ہے، تو اور کون سنبھالتا ہے؟ ظاہر ہے اب شروع میں تو یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ وہ رخصتی کے ٹائم ہی جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو وہ ساتھ میں اپنے بچے ساتھ میں جہیز میں لے کے چلی جائے، تو ایسے تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلو 15 20 دن، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کے بعد ایسا پھر جو بچے بھی آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بچے ایسا سمجھ رہ لیتے ہیں، تو پہلے اپنی جگہ بنتی ہے پھر بچوں کی جگہ بنتی ہے، تو وہ تو بعد میں ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ ساتھ میں جب رخصتی ہو رہی نکاح کے فوری بعد ساتھ میں بچے بھی چلے گئے۔ خیر کہتے ہیں نانی کے پاس ہی رہے تھے نا، تو میری امی پھر نانی کے پاس آ گئی تھی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے میری امی کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ میرے ابو نے جب میری امی سے شادی کی تھی تو اس کے بعد وہ کسی اور عورت کو پسند کرتے تھے۔ اچھا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیں یہ اگر پسند کرتے تھے تو ظاہر بچے ہونے سے پہلے ہی
جو یا پھر آپ شادی نہ کرتے یا آپ پہلے ادھر کر لیتے. لیکن چلو اگر شادی ہونے کے بعد پسند آ گئی تو اس کا آپ نے جو ہے وہ یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ چلو میرے 2 بچے ہیں اس عورت سے, تو آپ نے جو ہے اٹھا ایک عورت کی زندگی کو جو ہے وہ گرہن لگا دیا اور جا کے جو ہے وہ دوسری جگہ شادی کھڑکا لی. تو بھائی اس چیز کا بھی حساب ہونا ہے. یہ ایسا نہیں ہے یا تو نا کہ اس عورت میں کوئی برائی ہو, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ لو جی اس میں برائی ہے, وہ میری نافرمان ہے, وہ میری بات نہیں مانتی, یا پھر جو ہے وہ میرا حق نہیں دیتی, یا پھر جو ہے وہ 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر تو آپ کہو نا کہ ہاں اس وجہ سے میں اس عورت کو چھوڑ رہا ہوں. ایک عورت کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ لو جی کوئی اور پسند آ گئی ہے اور پہلی کو چھوڑ کے دوسری کے پیچھے چل پڑے, تو اس کا بھی بھائی حساب ہونا ہے. ایک بندے کی زندگی آپ نے برباد کی ہے, آپ کے بعد آپ نے چھوڑ دیا, اس کو دربدر کر دیا, آپ کے بعد اس عورت نے کتنے دھکے کھائے. اللہ نے یقیناً اللہ نے بہتر آپشن دے دیا. اللہ ظاہر ہے صبر کا صلہ دیتا ہے. اللہ نے بہتر آپشن دے دیا. چاچا یاسین ایک اچھا انسان تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی زندگی محدود تھی. اس کے گزر جانے کے بعد وہ بیچاری اب تک دھکے کھا رہی ہے, اب تک ذلیل ہو رہی ہے. تو اگر آپ بندے کا پتر بن کے رہتے, اگر آپ انسانوں کی طرح ایک شادی کر لی تھی, اس میں سے 2 بچے بھی تھے آپ کے, اگر آپ جو ہے وہ انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہتے تو جو وہ ذلیل نہ ہوتی. تو خیر بہرحال جو ہے وہ ان کو کوئی اور پسند آ گیا, انہوں نے آگے شادی کر لی اور اسی کے چکر میں میری امی کو چھوڑ دیا تھا. اور میری امی کو طلاق ہوئی, اس کے بعد پھر وہ 9 مہینے گھر میں بیٹھی رہیں. اور پھر ایک مولوی صاحب ہیں وہاں کے, تو اس کے تھرو میرے ابو نے پیغام بھجوایا کہ ان کو بولو چلی جائیں, کیوں بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت میں بھی چھوٹی تھی اور ندیم بھائی بھی بہت چھوٹے تھے. تو پھر میرے نانا آئے میری امی کو لینے, تو میری امی رونے لگی. میری امی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ادھر ہی بیٹھی رہوں گی. تو میرے نانا نے کہا کہ بھائی انہوں نے پیغام بھجوایا ہے, آپ کو طلاق ہو گئی ہے, تو آپ اب چلیں. ظاہر کیا کرنا تھا, اور جب ظاہر اس گھر میں تھوڑی بیٹھے رہنا تھا, جانا ہی تھا. اور پھر کہاں جاتی ہیں پھر بیٹیاں. یہ بڑا تکلیف دہ ہے ناظرین یہ سننا, یہ ساری رودات سننا. میں نے سنا, میں کافی ایموشنل ہوا تھا یہ سب کچھ سن کے. خیر تو مطلب مجھے سن کے تکلیف ہو رہی ہے. اب جس پر بیتی اس بیچاری کا اس وقت ایموشنل لیول کیا ہوگا, اس کا اس وقت سائیکولوجیکل لیول کیا ہوگا, اس پر کیا بیت رہی ہوگی. تو یہ دیکھیں, میں تو ایک مرد ہوں نا, ذرا میں تو ان سارے حالات سے نہیں نا گزر سکتا کہ جو ہے وہ مطلب میں نے بچے پیدا کیے ہوں یا پھر جو ہے وہ تو میں وہ سب فیل نہیں کر سکتا بینگ اے مین. لیکن ایک عورت ہوتے ہوئے آپ لوگ فیل کر سکتے ہو. آپ خود کو, اللہ نہ کرے کہ کسی بھی بہن بیٹی کسی ماں کے ساتھ اس طرح کا کبھی سانحہ ہو, کوئی واقعہ ہو, لیکن بینگ اے وومن آپ فیل کر سکتے ہو کہ بھائی خود کو اس جگہ پر رکھ کے سوچ سکتے ہو کہ بھائی اگر ان کے ساتھ یہ ہوا تو وہ اس وقت کس دکھ میں ہوں گی, کس قہر میں ہوں گی, کس تکلیف میں ہوں گی جب یہ سارا کچھ ان کی زندگی میں چل رہا تھا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی, یا جو آج ان کی عمر ہے اس وقت ان کی یہ عمر تھی, ابھی جوانی تھی, 2 بچے تھے. تو 2 بچوں والی عورت کون سا بوڑھی ہو جاتی ہے. میرے 2 بچے ہیں, میری بیوی جوان ہے ابھی, میں بھی جوان ہوں. تو ذرا میری عمر ہم عمر ہوں گی, ہم اس سے تھوڑا چھوٹی بڑی ہوں گی, کہ 2-4 سال اوپر نیچے, تو اس ایج میں ہوں گی. تو اب جوانی کی عمر میں ہی اس طرح کا روگ لگ جانا اور اوپر سے یہ والی ذلت ملنا, تو خود کو جو یہ میں ہیٹرز کو بول رہا ہوں, یہ جو ان کو ذلیل کرتی ہیں, خود کو ایک دفعہ ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچئے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو کیا بیتے گی آپ پر. آپ لوگوں کے لیے ہر چیز مذاق ہے. آپ جو ہے وہ مذاق بناتے ہو ان کی اس حالت کا, ان کو ٹونٹ مارتے ہو, طنز کرتے ہو, شرم نہیں آتی. بالکل بھی انسانیت نہیں ہے. ختم چھٹی لا خلانتی. خیر پھر کہتے ہیں کہ پھر میری امی روتی ہوئی میرے نانا کے ساتھ چلی گئیں اور وہاں رہی ہیں. وہ وہاں پر تھی, تو پھر میرے نانا نے کہا کہ ایسے کیسے زندگی اس کی گزرے گی. تو ظاہرہ جوانی تھی اس وقت, ابھی 2 بچے تھے, تو اب ساری زندگی ماں باپ کے در پہ تھوڑی بیٹھے رہنا تھا. ماں باپ کا کیا پتہ کتنا وہ جیتے ہیں کیا ہے. تو ظاہرہ انہوں نے آگے سوچنا تھا کہ جوان بیٹی ہے تو اس کو رخصت کریں تاکہ جو ہے وہ یہ اپنی زندگی کی دعا پھر سے شروع کر سکے. تو پھر کہتے ہیں کہ تو میرے نانا نے میری امی کی شادی کر دی چاچا یاسین سے, اور میری امی بس نہیں کرنا چاہتی تھی. آپ لوگ تو بس باتیں کرتے ہو, ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو آپ کیا کرو گے. جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ملتا ہے, انسان اپنے نصیب کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. تو آپ لوگ شاید اپنا نصیب خود بناتے ہو, مجھے نہیں پتہ اس چیز کا.
اللہ کسی کو بھی ایسا برا وقت نہ دکھائے، کسی بہن بیٹی یا ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسا میری ماں کے ساتھ ہوا تھا، آمین جی۔ پھر کہتے ہیں شادی کے بعد 6-8 مہینے رہ کے وہ چلے گئے تھے سعودی عرب، مطلب جو ہے وہ چاچا یاسین کی بات کریں کہ شادی کے بعد 6-8 مہینے رہ کے وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، اور پھر وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ سلمہ اور کیا نام ہے یہ فاروق وغیرہ یہ وہیں پر پیدا ہوئے تھے، شاید ستارہ بھی۔ اور تم لوگ میری امی کو کبھی لالچی بولتے ہو، کبھی کچھ بولتے ہو، کبھی کچھ بولتے ہو، تو یہ عائشہ رحمانی بولتی ہے کہ چاچا کے پاس اس وقت بہت زیادہ پیسہ تھا تو سلمہ اور وہ ادھر رہتے تھے، تو ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ بول رہی ہو۔ اللہ آپ کے اوپر اس لیے مصیبتیں ڈالتا ہے کہ آپ کو ہدایت ملے، لیکن آپ کو ہدایت نہیں ملنی۔ اللہ پوچھے تمہیں، میں دل سے بد دعا دیتی ہوں۔ اب دی ہے انہوں نے بد دعا انہوں نے نہیں دی آپ کو، مطلب آپ کو بد دعا ستارہ کی والدہ محترمہ نے نہیں دی، اماں جی نے نہیں دی، آپ کو بد دعا انہوں نے دی ہے، آنٹی روبینہ نے دی ہے۔ اور یہ بھی صرف انہوں نے کہا ہے کہ میں بد دعا دیتی ہوں۔ انہوں نے آپ کے بیٹے کا نام یا پھر جو باقاعدہ کوئی اسپیشل جو اسپیسیفک مینشن کر کے بد دعا نہیں دی، صرف یہ کہا کہ اللہ پوچھے، ٹھیک ہے۔ جب معاملہ اللہ کی عدالت میں جاتا ہے نا، جب معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ وہاں سے پوچھتا ہے نا، وہاں سے پکڑتا ہے کہ جہاں پر ظاہر اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کہ بھائی کہاں سے پکڑوں گا، کون سی دکھتی رگ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس کے کیا نتائج آنے، وہ تو بہت بہتر طور پہ جانتا ہے۔ تو اسے بد دعا دینا نہیں کہتے، ویسے انہوں نے نام بد دعا کا ہی لیا، لیکن اسے بد دعا دینا نہیں کہتے، اسے معاملہ اللہ کے حوالے کرنا کہتے ہیں، اسے صبر کرنا کہتا ہے کہ چلو جی ہمارا صبر ہے، اللہ حساب لے گا۔ بد دعا تو یہ تو نہیں کہ جھولی اٹھا کے کہنا، کسی کے بچوں کو کہنا کہ لو جی تمہارا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یا کسی کو کہنا تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے، یا تم بیمار ہو جائے، تمہاری لات ٹوٹ جائے، یہ وہ بد دعا دینا تو یہ ہوتا ہے نا، اور یہ حرام بھی ہے اسلام میں کسی کو بد دعا کرنا۔ ہاں یہ کہنا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اللہ حساب لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ رہے ہیں، اللہ بہتر حساب لینے والا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات اللہ کے حوالے کیے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کرنے کو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بہتر کرے گا۔ میں کروں گا تو میں نے بہت ساری گڑبڑیں کر دینی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں جانتا، لیکن اللہ کرے گا تو اللہ سب جانتا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ وہ کرے گا تو وہ اپنے حساب سے کرے گا، اور جب وہ کرے گا تو پھر میں کروں گا تو بچنے کے چانسز ہیں، جب اللہ کرے گا تو پھر بچنے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ پھر جب وہ رسیاں کھینچتا ہے پھر وہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیتا، پھر وہ ٹھوک بجا کے کرتا ہے۔ تو معاملہ اللہ کی عدالت میں پھینکنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہائے ہائے۔ پھر کہتے ہیں کہ تم کو اللہ پوچھے گا، تم میری امی کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہو۔ ساجد کی امی بہت اچھی خاتون تھیں، اور جب چاچا یاسین بیمار ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری پتہ نہیں کتنی زندگی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا کر جاؤں۔ اچھا یہ پتہ کیا ہے، یہ جب یہ ستارہ نے یہ والی سٹوری سنائی تھی نا تو ہیٹرز نے بڑا مذاق اڑایا اس کا، بڑی چولیں ماری، بڑا گند بکا انہوں نے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ستارہ جو ہے وہ چاچا یاسین کی چھوٹی چھوٹی اولاد تھی، ٹھیک ہے، مطلب سارے سے بڑے تھے نا، سلمہ بھی بڑی تھی، فاروق بھی بڑا تھا، تو ستارہ سب سے چھوٹی تھی۔ اب سلمہ کی بھی شادی ہوگی، سلمہ کے اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے، ماموں ندیم کی بھی شادی ہو گئی تھی، اس میں آنٹی روبینہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، فاروق کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اب چاچا یاسین ایک نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، سارے بچوں کی جو کہ پہلے باپ سے بھی تھے ان کی بھی شادیاں انہوں نے کی، ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنے بچے، اب چھوٹی ایک بچی رہ گئی تھی، وہ جب ستارہ نے کہا نا کہ مجھے، میرے ابو نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ نہیں، یہ انہوں نے کہا تھا آنٹی معراج نے، اماں جی نے، کہ جی مجھے اس نے کہا جی مجھے میرے بیٹوں پہ یقین نہیں ہے، میرے بیٹے پہ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا حالات ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی وہ سارے اپنی اپنی زندگی میں سیٹل ہیں۔ فاروق کی شادی ہو گئی تھی، فاروق کے بچے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت، اور باقی سب بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی تھی، سب اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ یا تو ہوتا نا کہ بھائی کنوارا ہوتا تو پھر اس کے سہارے چلو ایک آدھ بیٹی وہ چھوڑ کے چلے جاتے، تو پھر تھا کہ چلو یہ اپنی بھی شادی کرے گا، یہ اس کی بھی شادی کر لے گا، ٹھیک ہے، یا پھر پہلے بہن کو ودا کر لے گا پھر اپنی شادی کر لے گا، تو وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں پورے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ٹرسٹ نہیں تھا کہ بعد میں پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میری ایک بیٹی رہ گئی ہے تو میں میرے اوپر یہ بوجھ ہے تو میں جانے سے پہلے اس کے فرض سے بھی آزاد ہو کے جاؤں، تو اس وجہ سے انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی کہ پتہ نہیں میرے پاس کتنا ٹائم ہے یا کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ حالات تھے جی. خیر تو ساجد کی امی اچھی خاتون تھی اور وہ چاچا یاسین کی بہن بنی ہوئی تھی, تو انہوں نے ستارہ کی شادی ساجد سے کر دی. تو انہوں نے اور بھی کافی ساری سٹوری سنائی ہیں, کافی ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز دی ہیں, لیکن جو ہے وہ بہت, اگر میں وہ سب لگ جاؤں تو پھر وہ ویڈیو کم از کم جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو بن جانی ہے. تو اتنی لمبی ویڈیو نہیں کرتے, باقی چیزیں جو ہے وہ پھر نیکسٹ ڈسکس کر لیں گے, لیکن ابھی کے لیے میرے خیال سے کافی ہے. تو میں جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گا کہ یار دیکھیں اس خاتون کو بیچاری کو ذلیل نہ کرو. شاید اب یہاں پر یہ بڑا مجھے کہنے والے آئیں گے کہ جی تم بھی تو چاچا غلام پر ویڈیو بناتے ہو. تو بھئی چاچا غلام پر ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کیونکہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ان کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ خود یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ اپنی ویڈیوز میں کہتے بھی ہیں کہ بھائی لائک بھی کرو, شیئر بھی کرو, سبسکرائب بھی کرو. تو مطلب وہ ایک اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا وہ مرد ہیں اور میں بھی ایک مرد ہوں. تو مرد ہوتے ہوئے میں ان کو سمجھاتا ہوں, میں ان کو ذلیل نہیں کرتا. یہ بات چاچا غلام خود بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو بولے گا کہ میں ان کو ذلیل نہیں کرتا, ان کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ میرے سمجھانے سے, جو ہے وہ میرے کو مشورہ دینے سے, سمجھا دینے سے وہ تھوڑا راہ راست پر آ جائیں, ٹھیک ہے. بات ہے کہ ریئیکشن بناؤ لیکن اگلے بندے کو ذلیل نہ کرو. آپ لوگ آ کر اماں کو ذلیل کرنے لگ جاتے ہو تو آپ جتنے جو ہے وہ طنز کے تیر چلاؤ گے نا, یہ ایک طنز کے تیر کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہاں بھی دو گے, آگے بھی دو گے, تو سوچ سمجھ کر بولا کرو. تو خیر ناظر, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.